मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माज़रत कि वीडियो मैंने अपलोड करनी थी लेकिन नहीं कर सका। अब इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरे मोबाइल ने मेरा साथ छोड़ दिया था। साथ क्या छोड़ दिया था, वो मेरे और आपके दरमियान में हाइल हो गया था। अब उसको अगर मैं बिल्कुल पटक देता तो फिर तो इस वीडियो से भी हम जाते। बहरहाल एक दफ़ा फिर माज़रत। और हैंडसम अली साहब ने की आईडी है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जी हम एक वीडियो अपलोड की थी इस्लामिक जो नई प्रोडक्ट आई है उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि हमें ये वीडियो नहीं देखनी बल्कि आपसे सुनना है इसकी डिटेल। तो मैं माज़रत इस वजह से मैं लेट हो गया। और खुशखबरी यही थी कि इस्लामिक प्रोडक्ट शुरू हो गई हैं नेशनल सेविंग्स में। अच्छा, उसकी डिटेल मैं बताता हूँ आज, लेकिन सबसे पहले ये बता दूँ कि चूँकि नई स्कीम है, सीधा-सीधा बातें बताऊँगा, लेकिन उसके बावजूद ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, नाम तो बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि लोग सुन भी चुके थे। सर्वा इस्लामिक अकाउंट है। इसमें फिर 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, एक है सर्वा इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट। सर्वा इस्लामिक जो टर्म अकाउंट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी जैसे कि आप बहबूद में करते हैं या रेगुलर में करते हैं। और सर्वा इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट वो होगा सेविंग्स अकाउंट की तरह कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का प्रॉफिट सर्वा इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट में जाएगा, यानी सीता का प्रॉफिट सीसा में जाएगा, अगर उसे मुख्तसर करें SITA और SISA को। सर्वा इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट जो है वो 100 रुपीज़ से आपका खोल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जबकि टर्म अकाउंट जो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट वो 50,000 से कम नहीं होगा। कम से कम उसमें 50,000 रुपये आप रखेंगे जैसे कि रेगुलर में था। बहबूद में तो 10,000 भी 5,000 भी आप कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें कम से कम 50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। आप इसमें जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब भी करेंगे तो वह 50,000 की मल्टीपल में करेंगे, यानी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इस रेशो से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये नहीं है कि जी 60,000, 70,000 नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसके बारे में ये है, आप जाएंगे फॉर्म वगैरह आपने फिल किया, आपने दिया, तो सबसे पहले आपका होगा बायोमेट्रिक, ये वायरसेस। शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल देंगे, उसके बाद बायोमेट्रिक होगा या वायरसेस होगा। उसके बाद फिर KYC का स्टेप आएगा, KYC होगा। KYC के बाद फिर आपका जो है टर्म अकाउंट खुलेगा। अब उसमें कौन खोल सकता है, वो बिल्कुल जैसे दूसरी स्कीम्स हैं उन्हीं की तरह है। कोई एक अडल्ट बालिग आदमी, कोई एक नाबालिग यानी कि माइनर के बिहाफ पे आप खोल सकते हैं, कोई 2 बालिग वो भी मिलकर खोल सकते हैं। इसमें भी वही टर्म्स हैं, जॉइंट A और जॉइंट B। जॉइंट A भी खोल सकते हैं, जॉइंट B भी खोल सकते हैं। जॉइंट A में होगा ये कि दोनों के साइन लाजमी होंगे। जब तक आप विड्रा नहीं कर सकेंगे, ना प्रॉफिट ले सकेंगे, जब तक दोनों दस्तखत नहीं करेंगे। जॉइंट B में कोई एक साइन कर दे तो वो इनकैशमेंट भी करवा सकता है और प्रॉफिट भी ले सकता है। अच्छा, उसके बाद ये खोलेंगे कैसे, आप कैश भी दे सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, कास्ट चेक, रास्त वगैरह से, या जब ये एप्लीकेशन नेशनल सेविंग्स की आ जाएगी तो आप उसके थ्रू भी पैसे उसमें भिजवा सकते हैं। अब आपने जब फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट दे दिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या होगा कि आपको एक सिस्टम जनरेटेड स्लिप जारी कर दी जाएगी। वो आपका वहाँ उसमें आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। और एक बात ये बताई मैंने कि जी इसमें आप जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, कोई उसमें लिमिट नहीं है। तो उसमें आपने, अगर आप आज गए हैं, आज आपने 50,000 का लिया है, कल फिर जाते हैं 50,000 का लिया है, तो उसका नंबर
الگ سے ہوگا، اس کی رسید آپ کو سسٹم جنریٹڈ رسید جو ہے وہ آپ کو الگ سے ملے گی. جیسے سیونگز اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، اس میں ہر ایک کا الگ الگ نمبر آئے گا. سروا اسلامک سیونگز اکاؤنٹ، اس کا ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے، یہ جب تک آپ کی سیتا میں انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے یہ چلتا رہے گا. ایک اکاؤنٹ کھلے گا، آپ کہیں جائیں گے ایک برانچ میں، ایک اکاؤنٹ کھلے گا. سنگل کے لیے وہی چیز ہے، سنگل کے لیے سنگل کھلے گا، جوائنٹ کے لیے جوائنٹ ہی کھلے گا، سنگل نہیں کھلے گا. مائنر کے بہاف پہ پرچیز کیے ہیں تو پھر مائنر کے نام کا ہی اکاؤنٹ کھلے گا. یہ نہیں ہے کہ میں نے مائنر کے بہاف پر پرچیز کیے اور میں اپنے کہوں کہ جی پرافٹ میرے اکاؤنٹ میں آ جائے، ایسے نہیں ہوگا، اسی کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اب ایک اور چیز کہ آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا، اب آپ کے پاس کچھ رقم ہے جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے سیتا میں. اب آپ کو کچھ لون کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کسی بھی کمرشل بینک میں جاتے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ لون لے سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ پلیج کروا سکتے ہیں. وہ میں نے ایک یہ چیز بتائی تھی کہ جی جو سیتا کا پرافٹ سیسا میں جایا کرے گا وہاں سے آپ پرافٹ لیں گے، اور اس کا پرافٹ جو ہے، جو متوقع پرافٹ ہے وہ ہے 19.80 یعنی 19.80. سیونگز اکاؤنٹ میں کیا ہوتا تھا؟ سیونگز اکاؤنٹ میں ہوتا تھا کہ جی 30 جون کو پرافٹ لگتا ہے پورے سال کا. اب اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پرافٹ کی کیلکولیشن ڈیلی بیس پر ہوں گی. آپ کا جو ڈیلی پروڈکٹ ہے اس میں وہ اس پر آپ کو جو ہے پرافٹ ملے گا. اور پرافٹ کریڈٹ کب ہوگا؟ مثلا آپ نے 1 جون کو آپ نے سرٹیفکیٹ خرید لیا، 1 جولائی کو آپ کا پرافٹ آ گیا. اب 1 جولائی کو جب پرافٹ آپ کا اکاؤنٹ میں آ گیا، آپ 10 تاریخ تک آپ نے اسے رکھا، 10 کے بعد آپ نے نکلوایا. جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کا پرافٹ بھی لگے گا آپ کا 1 اگست کو، یعنی اگلے مہینے آپ کا پرافٹ اکاؤنٹ میں بھی آ جایا کرے گا. جتنی اماؤنٹ آپ کی پڑی رہی اس پر پرافٹ آپ کو ملے گا، یعنی سروا اسلامک ٹرمز اکاؤنٹ. اب یہ جو ہیں 1 سال کے لیے بھی ہیں، 3 سال کے لیے بھی ہیں اور 5 سال کے لیے بھی ہیں. جو سال والا ہے وہ 1 سال کمپلیٹ کرنے پر آپ کو ملے گا، اس کا پرافٹ سال کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ ملے گا. اچھا، سال 1 کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کا پرنسپل اماؤنٹ اور جو پرافٹ ہے سب آپ کا سیسا میں جائے گا، وہاں سے آپ اس کو وڈرا کریں گے. اور جو 1 سال کا پرافٹ ہے، جو متوقع پرافٹ ہے، ایکسپیکٹیشن جو رکھی گئی ہیں وہ ہیں 20.80 یعنی 20.80 کے حساب سے آپ کو پرافٹ ملے گا. اب جو 3 سال والا سیتا ہے، اب 3 سال والا ٹرم اکاؤنٹ جو ہے اس میں آپ کو پرافٹ ہر 6 ماہ بعد ملے گا. 6 ماہ بعد پرافٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے گا، آپ وہاں سے اس کا پرافٹ آپ نکلوا سکتے ہیں. اور اس میں جو ایکسپیکٹڈ پرافٹ ہے وہ ہے 18%، یعنی 18% تک متوقع پرافٹ ہے. ہر 6 ماہ بعد پرافٹ ملے گا، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اگر وہ 4 مہینے پڑا رہا تو 4 مہینے کا آپ کو ہر مہینے پرافٹ آپ کا کیلکولیٹ ہو کے اس میں آتا رہے گا. 5 مہینے آپ نکلوانا چاہیں نکلوا سکتے ہیں آپ، اس میں پابندی نہیں، جب مرضی نکلوا لیں. پھر ہے 5 ایئرس والی اسکیم. 5 ایئرس کا سیتا جو ہے اس میں ہے ہر مہینے پرافٹ پہ ہوگا، اور اس کا جو ایکسپیکٹڈ ریٹ ہے، متوقع پرافٹ جو ہے ریٹ ہے 12.84% ہے. اب متوقع اسی لیے ہے کہ دیکھیں جب شریعہ کے حساب سے ہوگا تو اس میں کمی بیشی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ اتنا پرافٹ آ جائے گا. زکوٰۃ سے یہ ایگزمپٹ ہے، لیکن سیسا ایگزمپٹ نہیں ہے. اس کے لیے آپ اسی طرح ڈیکلیریشن دیں گے زکوٰۃ کا، وہی قانون ہے، اور وہی جو گورنمنٹ نصاب کا اعلان کرے گی اس کے مطابق اس میں زکوٰۃ کٹے گی. جو
5 سال والی اسکیم ہے. باقی تو آپ پری میچور آپ کر سکتے ہیں وڈرال، آپ نے سال کی اسکیم میں آپ نے پہلے نکلوا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو 5 سال والی اسکیم ہے، 5 سال میں آپ کے سروس چارجز لاگو ہوں گے. سروس چارجز کے حساب سے لاگو ہوں گے، یہ تقریباً بہبود کی طرح کے ہیں کہ اگر آپ سال کے اندر نکلوائیں گے تو 1%، یعنی 1 لاکھ پہ 1000 ہوگا. دوسرے سال 0.25 کم ہو جائے گا، 0.75 یعنی 750. تیسرے سال پھر 0.25 کم ہو جائے گا، یعنی 0.50 یعنی 500. اور چوتھے سال آپ کا اگر آپ وڈرا کرتے ہیں تو پھر 0.25 کم ہو کے 0.25 رہ جائے گا، اور یہ بنے گا صرف 250. 5ویں سال اس میں کوئی ڈیٹیکشن نہیں ہوگی. اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو سیسا ہے، یعنی جو آپ کا سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے، اگر اس میں آپ 365 دن تک کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرتے، وہ ڈارمنٹ ہو جائے گا. اس کو دوبارہ سے آپ کو ریسٹور کروانا پڑے گا. اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، جیسے یہ کہا کہ جی وہ ڈارمنٹ ہو جائے گا، تو ہر سال آپ کو لائف سرٹیفکیٹ دینا ہوگا. سال گزرنے کے بعد لازمی لائف سرٹیفکیٹ دیں گے تاکہ وہ آپریٹیو رہے. یہ تھیں چند باتیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی مختلف سوال آئیں گے تو اس کے جواب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں مل جائیں گے. آپ کو بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.